بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، یہ آج کا نسخہ جو ہے یہ ہماری ڈائری کا نسخہ ہے اور بڑا قدیمی نسخہ ہے۔ جو بھی اس کو استعمال کرے گا وہ بڑے فائدے اٹھائے گا۔ مرد عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں، خواتین و حضرات استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے دونوں پر اثرات مختلف ظاہر ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ اینٹی ایجنگ نسخہ ہے، مطلب کہ یہ بڑھاپے کو روک دینے والا نسخہ ہے، بڑھاپا آنے نہیں دیتا۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کی ایج میں جو ہے وہ واضح فرق نظر آئے گا، آپ کے چہرے پر واضح نکھار نظر آئے گا، آپ کے جسم میں واضح طاقت آپ کو محسوس ہوگی۔ جب آپ کو لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں یہ کیا چیز کھا رہا ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ ایسا نسخہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ نسخہ بڑا آسان ہے، تو نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو فوراً جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں گے تو پھر آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو جائے گا، اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے تو اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس میں وظائف کی بھی ویڈیوز ملیں گی آپ کو، کیونکہ بابا جی سبز پوش چینل پر ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ یہاں پر آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی، خالی وظائف عملیات نہیں بلکہ نسخہ جات بھی ملیں گے۔ روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی صحت مند رہنے کی جو ٹپس ہوتی ہیں، جو نسخے ہوتے ہیں، جو مستند نسخے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ملیں گے، اور آسان نسخے ملیں گے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، یہ نسخہ جو ہے یہ ہے دودھ اور شہد کا۔ اور دودھ آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے اس میں، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے اس کے آپ فائدے سن لیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے خاص طور پر میں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ مردوں کی صحت اور تندرستی کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ پٹھوں کی نشو و نما کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ٹیشوز ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے ہیں، تو ان کو دوبارہ ریپیئر کرنے میں یہ نسخہ بڑا ہی کارآمد ہے۔ اسی لیے اینٹی ایجنگ ہے، کیونکہ جب ٹیشوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو جب بر وقت ان کی ریپیئرنگ جو ہے وہ مختلف خوراکوں سے ہوتی ہے، مختلف غذاؤں سے ہوتی ہے، تو ان کی ہو جائے تو وہ آپ کی ایج کو جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، کیونکہ دانت بھی ایک قسم کی ہڈی ہوتے ہیں، یہ ہڈیوں کی ایک قسم ہے، آپ تو جانتے ہوں گے۔ اس میں وٹامن B12 بھی ہے، اور وٹامن ڈی بھی ہے، اور پوٹاشیم کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہے، اور یہ پروسٹیٹ صحت کی لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور شہد جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مدافعتی نظام، امیون سسٹم جو ہے ہمارا، اس کے لیے بہترین چیز ہے، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس سے بھرپور ہے۔ یہ قدرتی توانائی کا ایک بوسٹر ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، ہم پیتے ہیں انرجی ڈرنکس جیسے پیتے ہیں تاکہ وہ توانائی کو جو ہے وہ بوسٹ کریں، انرجی بوسٹ کریں، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جبکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، قدرتی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار بھی اس سے بڑھتی ہے۔ اب ٹیسٹوسٹیرون جو میرے بہنوں بھائیوں، اس کا ایک انجیکشن بھی آتا ہے جو طاقت کا انجیکشن کہلاتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے باڈی بلڈنگ میں، اور اس کو ایک خاص قسم کی اسٹیرائڈ بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے باڈی بلڈرز کو قوت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ قوت بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ ویٹ اٹھاتے ہیں، اور بھوک زیادہ لگتی ہے تو پھر وہ زیادہ کھاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے ان کی ڈائٹ بھی اسپیشل ہوتی ہے، تو ان کے مسلز جو ہیں وہ جلدی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو مصنوعی طور پر وہ اسٹیرائڈ لینے کی بجائے اس نسخے کو استعمال کریں گے تو ان کے مسلز جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں،
یہ قدرتی ایک طریقہ ہے، اور جو لوگ 40 سال کی ایج جن کی ہو چکی ہے، تو ان میں نا ٹیسٹوسٹیرون کا جو عمل ہے وہ اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں یہ ایک بہترین نعم البدل ہے، یہ ایک متبادل ہے طریقہ کہ آپ اس نسخہ کو استعمال کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے، طاقت میں اضافہ ہوگا، قوت میں اضافہ ہوگا۔ یہ دودھ اور شہد کا امتزاج جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار میں مدد دینے میں جو ہے نا قدرتی فوائد پیش کرتا ہے، خاص طور پر جیسے میں نے پہلے کہا کہ 40 سال کی عمر کے بعد جب ٹیسٹوسٹیرون کی سطح جو ہے وہ قدرتی طور پر کم ہو جاتی، تو اس سے جو ہے نا وہ ان کی سطح جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پٹھوں کو بڑے پیمانے پر جو ہے اس میں طاقت میں اضافہ کرتا ہے، پٹھوں کی طاقت میں، ہڈیوں کی کثافت میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنی روزمرہ غذاؤں میں جو ہے وہ آپ نے ایسی چیزیں شامل کرنی ہیں جیسے لہسن اور پالک وغیرہ کا استعمال بھی کرنا ہے، اور سلاد، ہری پتی والی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا مردوں کے لیے اس میں ایک عظیم قوت چھپی ہوئی ہے، ایک عظیم طاقت چھپی ہوئی ہے، یہ طاقت کا ایک عظیم فارمولہ ہے۔ جو سپرم ہوتے ہیں نا، یہ ان کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، اور غذائی اجزاء کے جسم میں جذب ہونے کے عمل میں بہت مددگار ہے، اور آپ کے مسلز کو، پٹھوں کو یہ بہت طاقتور کرتا ہے، اور ہڈیوں کو اتنا مضبوط کرتا ہے، کیونکہ ایک خاص ایج کے بعد جو ہے نا وہ ہڈیاں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس نسخہ کو استعمال کریں گے تو ہڈیوں میں وہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، بھربھرا پن آ جاتا ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، یہ دونوں میں مسائل رہتے ہیں، تو دونوں میں یہ یعنی کمزوری والے مسائل، مسلز کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری جسے کہتے ہیں، اور یہ ہڈیوں کے مسائل جو ہیں یہ، اور زرخیزی والا عمل مرد و خواتین دونوں میں ہوتا ہے، تو دونوں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کی خوراک کیا ہے اور وہ دودھ کون سا ہے؟ تو میرے بہنوں بھائیوں، اس کی تجویز کردہ خوراک جو ہے نا، وہ بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے بکری کا دودھ اور خالص شہد۔ میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 سے 2 کھانے کے چمچ جو ہوتے ہیں وہ شہد کے لے لینے ہیں، کچے شہد کے، خالص شہد کے، جس کی جھاگ نہیں اتاری ہوتی، مطلب یہ خاص طریقے سے آپ کو پتہ ہے جو چھتے سے اترتا ہے نا وہ خالص حالت میں ہوتا ہے، بس اسی کو استعمال کرنا ہے، اسی کو کچا شہد کہتے ہیں، وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کو 1-2 چمچ اس کے ڈالنے ہیں، اور 1 کپ بکری کا دودھ، اس کو اچھی طرح ملا لینا ہے، اور پھر اس کو آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے روزانہ دن میں 2 بار۔ اور جن کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے تو وہ جو ہے وہ اس میں احتیاط کریں، وہ اس کو دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ اب وہ کوئی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، صبح کا رکھ سکتے ہیں، نہار منہ کا، یا شام کا۔ تو احتیاط اس میں آپ نے کیا کرنی ہے، کوشش کریں کہ دودھ جو ہے اعلیٰ معیار کا ہو، مطلب آپ کے سامنے دوہا ہوا ہو، آپ کی اپنی بکریاں ہیں تو بہترین ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں تو بکری کا دودھ جو ہے وہ آسانی سے میسر ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ بکری کا دودھ جو ہے وہ خالص دودھ اس میں مکس کریں، اچھی طرح ملائیں اور پئیں۔ اس میں کیلوریز جو ہے نا اس کی مقدار پر آپ نے نظر رکھنی ہے، اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کوشش کریں جو مقدار آپ کو بتائی گئی ہے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کرنی ہے جسے ورزش کہتے ہیں۔ جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں یا ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں وہ تو آلریڈی ورزش کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ باڈی بلڈنگ نہیں کرتے یا ویٹ لفٹنگ نہیں کرتے تو وہ سائیکلنگ کر سکتے ہیں، سائیکل چلانا جسے کہتے ہیں، یا جاگنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، یا پھر کم از کم واک تو ان کو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کو کنزیوم کرنے کے لیے، اس کو جذب کرنے کے لیے جسم میں آپ کو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی ضرورت پڑے گی، تو ایکسرسائز کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور جن افراد کو
یہ میں کچھ بیماریاں ہیں بتانے لگا ہوں، وہ بیماریاں ہوں تو وہ اس نسخہ کو استعمال نہ کریں. مطلب افارہ ہے، گیس ہے، اسہال ہے، یا پیٹ میں درد اٹھتے ہیں، مروڑ اٹھتے ہیں، متلی کی کیفیت ہے، قے آنا ہے، جینیاتی رجحان اور معدے کے انفیکشن وغیرہ ہیں، یا آنتوں کی سوزش کی کوئی بیماری ہے یا کوئی انفیکشن ہے، تو وہ اس کو استعمال نہ کریں. اور جو ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کے مریض ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے معالج سے، ذاتی معالج جو ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، اس سے مشورہ کریں اور پھر یہ نسخہ استعمال کریں. اور اگر آپ بالکل صحت مند ہیں، آپ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے ان میں سے، تو پھر آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ جو بتایا گیا طریقہ ہے اس کے مطابق. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی. اگر آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو فائدہ مند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ہو سکے تو کوئی اچھا کمنٹ کر دیجیے گا جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.